زرار کی اس حرکت پر کچھ دن تو انظر نے ناراضگی میں اس سے کوئی رابطہ نہ کیا، مگر جب اتنے روز گزر جانے کے بعد زرار کی طرف سے بھی کوئی رابطہ نہ کیا گیا تو دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے اس نے ہی کال ملائی، مگر اس نے اٹینڈ نہ کی۔ وہ اس کے بعد بھی 2-3 مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھ چکی تھی، لیکن وہ تھا کہ نہ اس کی کال ریسیو کر رہا تھا اور نہ ہی اس کی کسی میسیجز کا جواب دے رہا تھا، جبکہ دین مینشن میں باقی سب سے اس کا پورا رابطہ تھا۔ مگر انظر کے لیے زرار کی جانب سے مکمل خاموشی چاہیے تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ راتوں کی نیند تو وہ شخص نہ جانے کہاں اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا کہ بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ اس پر مہربان نہ ہوتی، اور اس طرح اس کی ساری رات کینوس پر نئے نئے فن کی تخلیق میں گزر جاتی۔ کل صبح خیال بجلی کے کوندے کی مانند اس کے دماغ میں آیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ ماہی بیاب کی طرح تڑپ کر رہ گئی۔ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا، اگر اس نے میرا کہا پورا کر دیا۔ لمحہ لمحہ نکلتی جان نے اسے نڈھال ہو کر سالہ طے کی گود میں چھپتے رونے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ ایسا تو اندر کہیں تب بھی نہیں چاہتی تھی جب وہ زرار سے چھوڑنے کا کہتی تھی۔ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ سانس لے پائے گی؟ سالہ طے جو انظر کے کمرے میں اسے ویزا کے لیے انٹرویو کی تاریخ بتانے آئی تھی، اسے یوں بچوں کی طرح اپنے گود میں سر چھپائے روتا دیکھ فکر مند ہوئی۔ جب وہ اچھے سے رو چکی تو اس کے براؤن بال سہلاتی سالہ طے نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر ڈھکا پڑا پانی کا گلاس پکڑا اور انظر کو اٹھاتے پلایا، جس کی رونے کے باعث آنکھیں اور ناک سرخ ہو چکی تھی۔ ابھی بھی اس کی کان سی آنکھوں میں نمکین پانی تیر رہے تھے۔ کیا میری بیٹی، میری انظر مجھے بتائے گی کہ اسے کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ پانی کا خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے انہوں نے لہجے میں ممتا بھری شفقت لیے انظر سے پوچھا۔ چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے ڈستے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ خاموشی سے اسے دیکھتی سالیہ طے انظر کے بولنے کی منتظر تھی۔ ایک نظر انہیں دیکھ کر وہ خود کو تیار کرتی بولنا شروع ہوئی۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر باتیں سننے سے لے کر موجودہ حالات تک ہونے والی ہر بات وہ سالیہ طے کو بتاتی چلی گئی۔ بولنے کے دوران اس نے کئی بار نظر اٹھا کر سالیہ طے کو دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر موجود نافہم تاثرات دیکھ کر وہ کچھ اخذ نہ کر سکی۔ تمام باتیں ان کے گوش گزار کر کے وہ شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی سالیہ طے کے بولنے کی منتظر تھی، جو ہنوز خاموش تھی۔ انظر نے ایک چور نگاہ ان کی جانب ڈالی جن کا خود کا بھی سر جھک گیا تھا۔ کیوں؟ وجہ وہ اچھے سے جانتی تھی۔ سالیہ طے جان، ہچکچاتے ہوئے دونوں ہاتھوں میں ان کا چہرہ تھام کر اس نے اونچا کیا تو اس پورے وقت میں جو پہلا تاثر ان کے چہرے پر دکھائی دیا وہ رنجیدگی کا تھا۔ وہ کافی رنجیدہ ہو گئی تھی۔ انظر چاہے ہدی کی بیٹی تھی، لیکن اسے پال پوس کر بڑا انہوں نے کیا تھا، اس کی تربیت انہوں نے کی تھی۔ انہیں اس کے بجائے خود پر افسوس ہوا کہ وہ اپنی انظر کی صحیح سے پرورش نہ کر پائیں، اسے احساس کمتری سے نہ نکال پائیں، اس کی بدگمانی نہ ختم کر سکی، اس کا یہ رویہ نہ سمجھ سکی۔ نہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، پلیز آپ خود کو قصوروار نہ سمجھیں۔ آپ نے ہر ممکن طریقے سے میری اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تو بس میں ہی۔ وہ بھرائی لہجے میں بولی۔ دونوں کا ماں بیٹی جیسا تعلق تھا تو پھر وہ کیسے نہ ان کے دل کی بات جانتی۔ انظر، اگر تم یہ مانتی ہو کہ میں نے ہر ممکن طریقے سے تمہاری اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم نے کیوں سب کو خود پر ہنسنے کا موقع دیا؟ کیوں تم نے خود کے ساتھ سب کی رسوائی کا سوچا؟ میں نے تمہیں کبھی خود غرضی کا درس تو نہیں دیا تھا؟ چہرے پر موجود اس کے مومی ہاتھوں کو تھام کر گود میں رکھتی وہ سراپا سوال تھی۔ میں کسی پر بوجھ، وہ خود غرض نہیں تھی، اس نے کمزور سی دلیل دینا چاہی۔ کس نے کہا تم بوجھ ہو؟ کیا میرے کسی قول و فعل سے تمہیں یہ بات محسوس ہوئی؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو پھر تم نے خود سے یہ سب کیوں سوچا؟ یہ سب تمہاری بدگمانی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم خود سوچو، کیا جو تم نے گمان کیا وہ سچ تھا یا جھوٹ؟ وہ آج انظر کا دماغ بھی اسی طرح درست کرنے کا ارادہ رکھتی تھی جیسے اس روز انہوں نے زرار کا کر کے اسے شادی پر راضی کیا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کی باتیں سنی تھی، اس وجہ سے یہ میں سوچ بیٹھی۔ اس نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی۔ انظر کے دونوں ہاتھ ہنوز ان کے نرم گرم ہاتھوں کے بیچ دبے تھے۔ باتیں؟ وہ افسوس سے سر ہلاتے نفی میں بولی۔
اسی حدیث کے ایک حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ کیا فرمایا ہے؟ لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوں، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگوؤں کو کان لگا کر سنو۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی میں یہ بری عادت نہیں ہے، لیکن انظر اگر تم نے باتیں سن لی تھی کیا تم مجھ پر اپنا اتنا حق بھی نہیں سمجھتی تھی کہ تم اسی وقت یا بعد میں میرے سے پوچھ ہی لیتی؟ تو نے بس سمن کی باتوں کا یقین کر لیا۔ وہ افسردگی سے بولی۔ اب کی بار وہ اپنی صفائی میں کچھ نہ بولی۔ صالحہ تائی سب ٹھیک تو کہہ رہی تھی، سب اس کی غلطی تھی۔ اس نے دل گرفتگی سے سوچا، مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوا ہے کہ تم نے زرار سے کئی مرتبہ علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ میری بیٹی ایسی بات کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے طلاق کا قانون شریعت میں رکھا ہے۔ انسانوں کی زندگی میں 100 اونچ نیچ آتی ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر علیحدگی کا مطالبہ کر کے اللہ کے قانون کا مذاق بنایا جائے۔ انظر تم کیسے خود کو جنت کی خوشبو سے محروم کر سکتی ہو؟ ملال سے بولتے ان کی آواز میں گہرا تعصب تھا۔ ان کے کسی بھی سوال کا انظر کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ خود اپنے آپ سے یہ سب پوچھتے پوچھتے تھک گئی تھی۔